الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآله اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد وآل محمد۔ روزے سے متعلق بنیادی طور پر جتنی باتیں بیان کرنا تھی وہ الحمدللہ کل ہم بیان کر چکے۔ ایک دو وضاحتیں ہیں۔ قضا روزوں کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی کہ اگر ماہ مبارک رمضان کا قضا روزہ کسی نے رکھا اور ظہر کے بعد جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس کے اوپر قضا روزے کے توڑنے کا کفارہ بھی لاگو ہو جائے گا۔ یہ جان بوجھ کر اگر اس نے توڑا اسی صورت میں اس کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی۔ ظہر کے بعد بھی اگر کسی عذر کی وجہ سے مثلا وہ بیمار ہو گیا اور روزہ اس نے توڑ دیا تو پھر قضا روزہ توڑنے کا کفارہ اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ ایک دوسری وضاحت اس حوالے سے کرنا تھی جو سوال پوچھا بھی گیا کہ مبطلات روزہ کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ اذان صبح تک جنابت کی حالت پر باقی رہنا۔ اب جان بوجھ کر اگر ایک شخص ہے وہ اذان صبح تک جنابت کی حالت پر باقی رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہو پائے گا، اور پھر اس کی ذمہ داری یہی تھی کہ اگر غسل کر سکتا ہے تو غسل کرے، اور اگر غسل نہیں کر سکتا وقت کم ہے تو تیمم کرے۔ تیمم بھی نہیں کیا تو روزہ اس کا گیا۔ اگر ایک شخص رات میں کسی موقع پر جنوب ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر غسل جنابت آ جاتا ہے، وہ مطمئن ہے کہ میں سو جاؤں اور تھوڑی دیر کے بعد جاگ جاؤں گا اور اذان صبح سے پہلے جاگ جاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں غسل کر لوں گا، وہ مطمئن بھی تھا، عادتاً وہ جاگ بھی جاتا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سو گیا اور پھر وہ نہیں جاگا یہاں تک کہ اذان صبح کا وقت گزر گیا۔ کیا اس صورت میں اس کا روزہ شروع ہو جائے گا یا یہ روزہ بھی باطل ہوا؟ اس صورت میں اس پرٹیکولر مسئلے کے اندر اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ اگر رات میں وہ جنوب ہوا، غسل جنابت اس کے اوپر آ گیا، اس کو چاہیے تو یہی تھا کہ وہ اس کو ڈیلے نہ کرے، یہ رسک نہ لے، لیکن بہرحال وہ مطمئن تھا کہ میں اگر سو بھی کیا تو جاگ جاؤں گا، اور عادتاً ایسا ہوتا بھی تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سویا اور نہیں جاگا اور اذان صبح تک کا وقت آ گیا، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، جاگنے کے بعد وہ غسل وغیرہ کرے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس مسئلے کی پھر کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں۔ پہلی نیند کا یہ مسئلہ ہے، پھر دوسری نیند کا کیا مسئلہ ہے، پھر تیسری نیند کا کیا مسئلہ ہے۔ مثلا یہی شخص ہے، وہ جاگ گیا اور جاگنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ تھوڑی دیر سو جاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں جاگوں گا اور غسل کر لوں گا، پھر اگر یہ نہیں جاگا تو کیا مسئلہ بنے گا؟ اور اگر تیسری نیند کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا کہ 2 مرتبہ جاگ گیا اور اس کے بعد پھر واپس کہا کہ میں بھی تھوڑی دیر کے بعد جاگ کر پھر واپس غسل کرتا ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر کمپلیکیشنز کو بڑھاتی ہیں۔ اس کے اندر ہمارا مشورہ سمپل سا اتنا ہے کہ ان کمپلیکیشنز کے اندر نہ پڑیں۔ سادہ سا معاملہ ہے، اگر رات میں کسی کے اوپر غسل جنابت واجب ہوتا ہے تو وہ اس کو اتار کر یا ادا کرنے کے بعد ہی پھر سونے کا کام کرے، ورنہ اپنے روزے کے اوپر وہ پیچ ورک بڑھاتا چلا جائے گا، پیوند آتا چلا جائے گا۔
ایک ہوتا ہے روزے کا صحیح ہو جانا، مگر صحیح ہونے کے ساتھ بھی پیچ ورک لگا ہوا ہے، لباس تو آپ کا ہے مگر لباس کے اوپر جتنے پیوند لگتے چلے جائیں گے اتنا ہی وہ بدنما ہوتا چلا جائے گا۔ یہ والا معاملہ روزے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے کام جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ وہ پیچ ورک ہے کہ جس کے ذریعے سے روزے کو اگر بچا بھی لیا تو بہرحال بدنما تو انسان بناتا چلا جا رہا ہے، اس کی جو شیپ ہے، اس کی جو فارم ہے، اس کے اندر ایک بدصورتی آتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو کبھی بھی ایڈوائز نہیں کیا جائے گا کہ ایسی کوئی چیز کریں۔ آسان سا نسخہ ہے، اگر رات میں غسل جنابت ہے اس کو اتاریں، پھر اس کے بعد سونے کی کوشش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب ظاہر ہے کہ برادران عزیز آج کی شب جو ہے وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے موضوع پر بھی رہیں اور بی بی کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہو تاکہ شب کا بھی کچھ حق ادا ہو سکے۔ بحث ہماری چل رہی ہے سورہ مبارکہ یاسین پر۔ سورہ مبارکہ یاسین کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے کل پیش کی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ہی اس کام کو انجام دیں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا جو آگے بھیجا، و آثارہم جو پیچھے رہ گیا، جو اس کے اثرات ہیں ان کو بھی ہم نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کا احاطہ ہم نے کیا ہوا ہے، اس کو ریکارڈ رکھا ہوا ہے امام مبین کے اندر۔ جو میں نے گزارش کی تھی کہ لوح محفوظ بھی اس کی ایک تفسیر ہے، اور پھر اسی کا آئینہ بنتے ہوئے محمد و آل محمد کہ جن کو امام بنایا گیا، تو امام کے حوالے سے بھی یہ ذمہ داری بیان کی گئی کہ اس کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، جو خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ بعض روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ مومن جو اچھے کام کرتا ہے، جو برے کام کرتا ہے، وہ امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا کام انسان کرے تو زمانے کے امام خوش ہوتے ہیں، اور اگر برا کام انسان انجام دے، مومن خاص طور پر، تو امام رنجیدہ ہوتے ہیں، انہیں افسوس ہوتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ روزے کے دوران تو تقریر کرنا مشکل ہوتا ہی ہے، افطار کے فوراً بعد تقریر کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال تو یہ جو آیت ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے ایک حدیث ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث بہت مشہور ہے، لیکن اس حدیث کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے، لہٰذا بہت مناسب ہے کہ اس موقع پر آپ کو اس حدیث کی طرف متوجہ کیا جائے کہ پیغمبر اکرم تشریف لائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسی جگہ پر جو بے آب و گیا، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی زراعت وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور وہاں پر پیغمبر نے فرمایا کہ ائتوا بحطب، جاؤ اور جا کر لکڑی کے ٹکڑے ڈھونڈ کر لے کر آؤ، لکڑیاں دیکھو یہاں پر کہیں موجود ہیں یا نہیں۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں بے آب و گیا، یہاں پر لکڑی کہاں ملے گی، ریگستان ہے، یہاں پر لکڑی ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ پیغمبر نے فرمایا فَلْيَأْتِ كُلُّ إِنسَانٍ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، جاؤ جا کر ڈھونڈو اور جس کو جتنا ملے وہ جا کر لے کر آئے، چھوٹا موٹا کوئی ٹکڑا ملے وہ لے آئے، جو جس کو ملتا ہے وہ لا کر یہاں میرے سامنے ڈھیر کر دے۔ فَجَاءُوا بِهِ حَتَّى رَمَوْا بَيْنَ يَدَيْهِ، تو وہ گئے اور جس کو جو ملا اس نے وہ اٹھایا اور لا کر پیغمبر اکرم کے سامنے ڈھیر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ڈھیر تیار ہو گیا۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ لکڑی کہاں ملے گی، لیکن ڈھونڈتے 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 کسی کو ایک ٹکڑا یہاں ملا، کسی کو دوسرا ٹکڑا بہت دور ملا، ان سب نے جب جمع کیا تو ایک ٹھیک ٹھاک بڑا ڈھیر جمع ہو گیا۔ فقال رسول اللہ، اس موقع پر اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہاکذا تجمع الذنوب، اسی طریقے سے گناہ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے تم ابتدا میں یہ سمجھ رہے تھے کہ لکڑی ڈھونڈیں گے تو کہاں ملے گی، لیکن پھر جب ڈھونڈنے بیٹھے تو اتنا بڑا ڈھیر جمع ہو گیا، بالکل یہی معاملہ گناہوں کا بھی ہے کہ ابتدا میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کہاں کچھ گناہ کیے ہیں،
ماہ رمضان آ گیا تو دوسرے خدا سے معافی مانگے، لیکن ہم نے گناہ کہاں کیے ہیں کہ خدا سے مغفرت کے طلبگار بنیں یا توبہ کریں یا معافی مانگیں؟ ہمارے اتنے گناہ نہیں ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس طرح سے ریگستان میں ابتدا میں لکڑیاں نظر نہیں آتی لیکن ڈھونڈنے پر آؤ تو ڈھیر لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا معاملہ ہے کہ ابتدا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ کہاں ہیں، مگر وہ جو ڈھونڈ رہا ہے اور جس نے حساب رکھا ہوا ہے، جب وہ حساب بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اتنے گناہ جمع ہو گئے ہیں کہ جن کو ہم شمار بھی نہیں کر پاتے۔ پیغمبر اکرم کے دقیقاً الفاظ یہ ہیں، فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ طَالِبًا، ہر چیز کا ایک حساب رکھنے والا ہے، الا وَإِنَّ طَالِبَهَا يَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، اور وہ حساب رکھنے والا ایسا ہے کہ جو آگے بھیجتے ہو اس کا بھی حساب رکھتا ہے، اور جو تم پیچھے آثار چھوڑ جاتے ہو ان کا بھی وہ حساب رکھتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ ہر چیز کا احاطہ امام مبین کے اندر کر دیا گیا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جیسے کہ کل میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے فوراً بعد پھر پروردگار عالم نے کیس اسٹڈی کے طور پر اس بستی کا تذکرہ کیا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب ان لوگوں کے سامنے ایک بستی کا تذکرہ کریں، ان بستی والوں کا۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، پہلے ہم نے ان کے سامنے دو رسولوں کو بھیجا۔ فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ان کی پشت مضبوط کرنے کے لیے، ان کو اسٹرنگتھن کرنے کے لیے ایک تیسرا رسول کو وہاں پر بھیجا۔ فَقَالُوا، اور ان سب نے اپنے موقف کو بیان کیا، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، انہوں نے جواب یہ دیا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے بشر ہو، تم میں اور ہم میں فرق ہی کیا ہے؟ وما انزل الرحمن من شیء، خدائے رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون، تم صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ اب یہاں پر کل ہماری بات ٹھہری تھی کہ یہ افراد خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ خدا خدائے رحمان ہے، مگر خدائے رحمان تو کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ تو نعمتیں دیتا ہے، وہ ہم پر یہ ذمہ داریاں کیوں ڈالے گا؟ یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ پابندی ہے، اس کی تمہارے لیے ممانعت ہے۔ خدائے رحمان وہ تو رحمت برساتا ہے، وہ تو نعمتیں دیتا ہے، وہ تو کھلاتا ہے پلاتا ہے، یہ ساری پابندیاں خدا نہیں لگائے گا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہم جیسے بشر ہو، اور تم چاہتے یہ ہو کہ اپنے اس پیغام کے ذریعے سے تفوق، ایک ڈومیننس کو اپنے لیے حاصل کرو۔ تم ہمارے اوپر رول کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری ایک پرسنالٹی بن جائے گی، اگر ہم تم کو رسول مان لیں تو پھر تمہارا ایک اسٹیٹس ہو جائے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم ہم پر ڈومیننٹ ہو جاؤ گے۔ تم فقط یہی چاہتے ہو، یعنی اخلاقی اعتبار سے تم لوگ بے راہ روی کے شکار ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اوپر غالب آ جاؤ۔ اب وہ بیچارے جو رسول ہیں وہ اپنے مدعا کو بیان کر رہے ہیں، وہ ہدایت دینا چاہ رہے ہیں اور ان کو یہ سننا پڑ رہا ہے۔ اگر واقعاً یہ رسول کسی قسم کا کوئی معجزہ پیش نہ کریں تو سامنے والوں کو یہ کہنے کا حق ہو سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیسے مانیں کہ تم رسول ہو، کچھ ثبوت تو پیش کرو۔ مگر وہ افراد جو اپنے اس دعوے کے جسٹیفیکیشن کے لیے معجزہ بھی دکھا رہے ہیں، جیسے کہ کل ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ بعض تفاسیر کے اندر ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے مردوں کو زندہ بھی کر کے دکھا دیا، تو اب تو اس کے بعد یہ اسٹیبلش ہو گیا۔ اب اس مغالطے کی کیا گنجائش موجود ہے کہ تم ہم جیسے بشر ہو؟ ہم جیسے بشر کیسے رہ گئے؟ ان کے اوپر تو وحی نازل ہو رہی ہے، جب وحی کا ان کے اوپر نزول ہو رہا ہے تو یہ خاص بشر ہوئے، یہ خاص انسان ہوئے، پروردگار کے مصطفیٰ بندے بن گئے، پروردگار کے منتخب بندے بن گئے۔ مگر کیا انہوں نے قبول کیا؟ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس پورے واقعے کے اندر پروردگار سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ وہی والی بات کہ لوگوں کے اندر کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہ وہ نصیحت کا اتباع کریں گے اور نہ رحمان کا خوف ان کے دل میں بالغیب موجود ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مائنس کر دیں تو اس کے بعد رسول آ کر اپنا پیغام دیتا رہے، یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو بات پہلے تھیوریٹیکلی سمجھائی گئی تھی اس کو یہاں پر اس کیس اسٹڈی کے اندر پیادہ کیا جا رہا ہے، اس کو پریکٹیکلی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ کوئی انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں اس لیے کہ نہ وہ نصیحت کا اتباع کرنا چاہتے ہیں،
اور نہ ہی ان کے دل میں خوف خدا موجود ہے، بلکہ وہ خدائے رحمان کے خوف کے بجائے رحمان کے لفظ کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رحمان کبھی بھی اس طرح کی پابندیاں نہیں لگاتا۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، تم صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا کہ ربنا یعلم، یہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار وہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہم پیغام کو صاف صاف تمہارے سامنے پیش کر دیں، تم تک کمیونیکیٹ کر دیں۔ بلاغ اسی سے نکلا ہے، ابلاغ اسی سے نکلا ہے، تبلیغ پہنچانا۔ آپ کہتے ہیں ذرائع ابلاغ، ان کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک سورس ہے کمیونیکیشن کا، کہ جس کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے۔ رسول کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، علینا ہمارے ذمے پر، وما علینا ہمارے ذمے پر نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ البلاغ، کہ ہم بلاغ کریں اور مبین کریں، یعنی ایسا بلاغ، ایسی کمیونیکیشن کہ جس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی باقی نہ رہے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ابہام والی کیفیت باقی نہ رہے، پکچر ویگ نہ ہو، اس کے اندر کلیئرٹی موجود ہو۔ یہ ہمارا ذمہ ہے۔ یہ تبلیغ کے حوالے سے ہر مبلغ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو وہ تمام پاسبل سورسز کو استعمال کرے اور اس طریقے سے اپنے بیان کو پیش کرے کہ سامنے والے تک وہ پراپرلی کمیونیکیٹ ہو جائے، سامنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک بات صحیح طرح سے پہنچی ہی نہیں تھی، جب بات نہیں پہنچی تھی تو مجھ سے عمل کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تبلیغ کے اصولوں میں سے اہم ترین اصول یہ ہے کہ تبلیغ کو کلیئر ہونا چاہیے، تبلیغ کے اندر ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خود پروردگار عالم نے دوسرے بعض مقامات پر اس کے اصولوں کی وضاحت بھی کی ہے۔ مثلا ایک مقام پر پروردگار فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہم، ہم جب بھی کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو اس بات کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ رسول کی زبان وہی ہو جو قوم کی زبان ہے، ورنہ اس کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ چائنا والوں کے سامنے جا کر آپ اردو میں تقریر کریں، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اردو والوں کے سامنے آپ پنجابی میں تقریر کریں، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پنجابی بولنے والوں کے سامنے آپ سندھی میں تقریر کریں، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عرب قوم کے سامنے فارسی میں تقریر کریں، انگریزوں کے سامنے آپ فارسی میں تقریر کریں، اٹس آف نو یوز، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب مکس کراؤڈ بیٹھا ہوتا ہے تو مبلغ کے لیے بہت مشکل بھی ہو جاتی ہے کہ وہ الفاظ کا چناؤ کیسے کرے، کہ جہاں پر تمام افراد ایک ہی زبان کو سمجھنے والے نہیں ہوتے، تو پھر اس کے بعد اس کو اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو اور زیادہ محتاط انداز میں اس کا سلیکشن کرنا پڑتا ہے، کہ انتخاب وہ اس طرح کرے کہ الفاظ ایسے ہوں کہ جس کو زیادہ سے زیادہ، اگر سب نہ بھی سمجھ سکیں تو میکسیمم افراد ان باتوں کو کیچ کر سکیں، ان کو سمجھ سکیں۔ کمیونیکیشن کے اصولوں میں سے بھی ہے، جہاں بیریئرز آف کمیونیکیشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے بزنس کمیونیکیشن کے اندر، تو وہاں پر بھی اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ بہت سے بیریئرز ہیں جو کمیونیکیشن کو پراپر نہیں ہونے دیتے۔ شور بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیا میسج پہنچے گا؟ آواز کلیئر ہی نہیں ہے، زبان وہی ہے مگر آواز ہی کلیئر نہیں ہے، مائک صحیح کام نہیں کر رہا تو کیا میسج پہنچے گا؟ یہ سارے بیریئرز ہیں کہ جو کمیونیکیشن کے امپراپر ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہاں پر رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان تمام باتوں کا خیال رکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری یہ تھی، ہم نے اس کو انجام دے دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی بلاغ مبین، کہ ہم بات کو صاف صاف کمیونیکیٹ کریں، دیٹ وی ہیو ڈن، ہم نے یہ کام کر دیا ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم تک پیغام نہیں پہنچا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے کیا کہا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جسٹیفائی نہیں کیا ہے اپنے اس کلیم کو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ معجزہ ہم نے دکھایا ہے، بات ہم نے سمجھائی ہے، پیغام ہم نے پہنچا دیا ہے، زبان وہی بول رہے ہیں جو تم کو سمجھ میں آتی ہے، الفاظ وہی استعمال کر رہے ہیں جو تمہارے لیے قابل فہم ہے۔ لہٰذا تم یہ اگنورنس پلیڈ نہیں کر سکتے خدا کی بارگاہ میں کہ تم تک بات نہیں پہنچی، ورنہ وہی والی بات ہوتی لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، پھر غافل ہونے کی جسٹیفیکیشن ہو سکتی تھی کہ پیغام پہنچا ہی نہیں، پیغام تم تک پہنچ چکا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ ہمارا جاب نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم تم کو گن پوائنٹ پر مسلمان بنائیں، ہم تم کو مجبور کر کے مومن بنائیں کہ تم کچھ بھی ہو مومن بن جاؤ، یہ ہمارا جاب نہیں ہے۔ ہمارا جاب یہ تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
ہم پیغام کو صاف صاف پہنچائیں اور پہنچاتے رہیں. ایک مرتبہ پیغام پہنچ گیا، یہ مائنڈ نے کیچ کیا ہے، دوسری مرتبہ پہنچاؤ، تیسری مرتبہ پہنچاؤ، چوتھی مرتبہ پہنچاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے تکرار. اس کو کہتے ہیں نصیحت کرتے رہنا، ذکر، بار بار تذکر دینا، بار بار ریمائنڈر دینا، تاکہ وہ پیغام جو دماغ تک پہنچ گیا ہے وہ دل تک پہنچ جائے. اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ پیغام کو انسان دل میں، دماغ کے اندر بسائے. اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ پیغام جو دماغ تک پہنچ چکا ہے وہ دل کے اندر راسخ ہو جائے، وہ پکا ہو جائے. انسان اس کے اوپر اس طرح سے کنونس ہو جائے کہ ہول ہارٹڈ ایفرٹ دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے. یہاں پر وہ دوسری چیز آتی ہے. ایک ہے حضور المعنی فی الذہن، ایک ہے حضور المعنی فی النفس. علم کا تعلق ہے ذہن کے ساتھ کہ جہاں پر وہ مطلب دماغ تک منتقل ہوا ہے. ذکر کا تعلق ہے دل کے ساتھ کہ جہاں پر وہ مطلب دماغ سے آگے بڑھ کر دل اور روح اور نفس کے اندر اتر جائے، جہاں پر وہ اس کو فیل کرنے لگے، اس کو اون کرنے لگے. یاد رکھیے گا، پیغام اگر دماغ تک محدود رہ گیا تو وہ معلومات کی حد تک محدود ہوگا، لیکن وہ پیغام جب دماغ سے دل میں اترتا ہے تو اسی کو پھر ایمان کہا جاتا ہے کہ اب یہ ایمان بن گیا. ورنہ ابلیس کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، ابلیس کے پاس علم موجود تھا، مگر آپ نوٹ کریں کہ جس بات کو وہ جانتا ہے کیا اس کو دل میں بھی اتارنے میں کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا. اس نے خدا کا انکار کیا؟ نہیں، خدا کو مان رہا ہے. کیا خدا کی بات کو بھی مان رہا ہے؟ نہیں، خدا کی بات کو نہیں مان رہا. یہاں پر بھی پروردگار عالم کے یہ نمائندے یہ بات کہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین. قالوا، انہوں نے سامنے سے کس طرح سے رسپونڈ کیا؟ انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ واقعاً بہت پینفل ہے. اگر کوئی توجہ کرے کہ وہ رسول جو خدا کی طرف سے مظہر رحمت بن کر آیا ہو، اس کا انکار بھی کیا جائے، اس کو جھٹلایا بھی جائے، اور پھر اس کو یہ سننا پڑے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہارے آنے کے بعد ہمیں تو زحمتوں کا اضافہ ہی دیکھنے ملا ہے، پریشانیاں ہماری بڑھ گئی ہیں. اچھا اب دیکھیے، پروردگار کا ایک نظام ہے اس دنیا کے اندر. اس دنیا میں اصولی طور پر ایک بات یاد رکھیے کہ پروردگار عالم نے عیاشی کے لیے نہیں بھیجا. یہ دنیا دار ابتلا ہے. یہاں پر تو ون وے اور دا ادر امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے. ایک امتحان انسان کا ہے ہی یہ کہ وہ رسولوں کے پیغام پر کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، کیا کرتا ہے. دوسرے بہت سارے امتحانات ہیں بھوک کے ذریعے سے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، اولاد کے انتقال کے ذریعے سے. یہ سارے امتحان کے مختلف انداز ہیں جو پروردگار لیتا ہے. فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتے ہیں، اور ان کا دلی اعلان یہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ ان کا انداز ہے. تو ایک تو پروردگار نے امتحان لینا ہی لینا ہے. یعنی ایک نیک، پائس، پاکیزہ، متقی انسان ہے، اگر وہ تقویٰ کے بعد یہ سمجھ رہا ہے کہ پروردگار اس کا امتحان نہیں لے گا، ہی از رانگ. پروردگار عالم نے کبھی لگی لپٹی نہیں رکھی ہے کہ اس دنیا کے اندر میں نے تم کو عیاشی کے لیے بھیجا ہے. نہیں، میں نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. تمہارا امتحان تو ہوگا، اسی کی بنیاد پر تو تم کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اسی کی بنیاد پر تو تم کو چیک کیا جائے گا کہ تم کیسے اس کے اندر اپیئر ہوتے ہو، کیسے تم رسپونڈ کرتے ہو. اسی کی مارکنگ تو قیامت کے میدان میں اس کا اناؤنسمنٹ ہے کہ کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا. تو کامیاب اور ناکام ہونے کی اگر بات ہے تو کہیں امتحان ہوگا تو اس کی بنیاد پر کامیاب یا ناکام ڈکلیئر کیا جائے گا. دنیا جگہ ہے امتحان کی. ون، اس کے اندر دوسرا فیکٹر کیا آ جاتا ہے؟ اگر انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خدا کو فراموش کر دے، پروردگار عالم اسے جھنجھوڑنے کے لیے مختلف بلاؤں میں ایڈیشنلی مبتلا کرتا ہے. ایک تو ویسے ہی امتحان ہونا تھا، ایک یہ ہے کہ بندے کی بھلائی کی خاطر کہ اس کی عقل کچھ ٹھکانے آئے، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو بیدار کرنے کے لیے پروردگار کی طرف سے کچھ ایڈیشنل مصیبتیں، کچھ پریشانیاں آتی ہیں. مثلا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمتوں کا کفران کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے. تو یہ وارننگ تو ہے کہ دیکھو اگر تم نے نعمتوں کو پراپرلی استعمال نہیں کیا تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، میری طرف سے کچھ مشکلات آ سکتی ہیں.
یہاں پر کیس کیا بن رہا ہے؟ ایک ہو رہا ہے امتحان، رسول آ رہے ہیں بستی والوں کے پاس، بستی والے ان کو پراپر جواب دے نہیں رہے، وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں، پروردگار عالم ان کو بیدار کرنے کے لیے کچھ ایڈیشنل مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے کہ یہ لوگ لائن پر آئیں، قحط آ رہا ہے، کچھ پریشانی ہو رہی ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ ان کو بیدار کرنے کے لیے کہ خدا کی طرف رجوع کریں، خدا کی طرف آئیں، پروردگار سے راز و نیاز کریں، مناجات کریں، گڑ گڑائیں، رسولوں کا دامن تھامیں۔ یہ الٹا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ بیدار ہوں، یہ انہی رسولوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، بدبختی ہے، واقعاً بدبختی ہے کہ وہ پروردگار محبت کے ساتھ انہیں بیدار کرنا چاہتا ہے، یہ بیدار ہونے کے بجائے ان رسولوں کو کہ جو خدا کی طرف سے رحمت کا مظہر ہیں ان کا انکار بھی کرتے ہیں اور ان کو منحوس بھی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر انبیاء نے ایک اور بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا طائرکم معکم، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، یہ تمہارے جو اعمال ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ مثلا کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں دو جاہل عورتوں کی گفتگو ہوتی ہے نا، وہ کہے کہ تیری وجہ سے، وہ کہے کہ نہیں تیری وجہ سے، کیا ایسا معاملہ ہے؟ رسول یہ نہیں کہہ رہے، رسول سمجھا رہے ہیں یہاں پر بھی کہ اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ ایڈیشنل پرابلمز تمہارے اوپر کیوں آ رہی ہیں، طائرکم معکم، خدا کا تم انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہو، شرک تم کر رہے ہو، خدا کو تم نہیں مان رہے ہو، خدا کے رسولوں کا تم انکار کر رہے ہو، جب خدا کے نمائندے کا تم انکار کرو گے تو کیا خدا کی طرف سے رحمت آئے گی؟ طائرکم معکم، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے تم برکت نہیں دیکھ پا رہے۔ یاد رکھیے گا، نحوست فقط اس انداز کی نہیں ہوتی ہے کہ چیزیں کم ہو جائیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں رہتی ہیں مگر بے برکت ہو جاتی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کے استفادے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، اس کی کوئی کوالٹی اپنی جگہ پر باقی نہیں رہتی، کوانٹیٹیولی وہ ہوتی ہے مگر کوالٹیٹیولی زیرو سے بھی نیچے چلی جاتی ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے یہ ایک نظام ہے، انتظام ہے۔ اچھا اب اس سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ یعنی فرض کیجئے کہ ہم تھوڑا سا اس کو ایک مرحلے کے لیے تھوڑا سا ہٹائیں، ایک جنرل بات کریں، ہمیں فعل نیک لینا سکھایا گیا ہے، فعل بد لینے سے منع کیا گیا ہے۔ نیک فعل لینا اچھا ہے، برا فعل لینا کا برا ہے، یہ مت کرو۔ اپنے اعمال کی بنیاد پر انسان کہے کہ یہ فعل بد ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، اس سے ہٹ کر کسی اور وجہ سے کہ نیک فعل لو، نیک شگن لو، برا شگن مت لو، فعل بد مت لو۔ میں ایک سادی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، بیٹے کی شادی کی، دلہن گھر میں آئے اور بیٹے کا انکریمنٹ ہو گیا، اس موقع پر یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ کتنے مبارک پیر ہیں دلہن کے کہ وہ گھر میں آئی اور بیٹے کا انکریمنٹ ہو گیا، ترقی ہو گئی، بونس مل گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، وہ آپ کہتے ہیں بہت اچھا ہے۔ الٹا ہو گیا، شادی ہوئی اور نوکری چلی گئی، یا حکم ہو گیا ڈپورٹ، جائیے واپس۔ کیا یہ کہنے کا حق ہے کہ کتنے منحوس پیر ہیں کہ وہ آئی اور اس کے آتے ہی نوکری چلی گئی اور ڈپورٹ کر دیا گیا؟ خبردار، جو معصوم نے ہم کو سمجھایا ہے وہ یہ کہ نہیں، خبردار یہ مت کرنا، نیک فعل لو، پازیٹیو بات لو، یہ بہت اچھا ہے، لیکن فعل بد مت لینا۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، مت سوچو ایسا۔ پروردگار نے یا تمہارا امتحان لیا ہے، یا اگر فعل بد ہے بھی تو اس کا ریزن تمہاری اپنی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کسی اور کے اوپر اس کو مت ڈالو۔ کوئی اچھی بات لینا چاہو، بہت اچھی بات ہے، پروردگار کی عطا سمجھو، آل محمد کا صدقہ سمجھو، اور کسی کا فعل نیک سمجھو کہ کسی کے پیروں کی برکت کی وجہ سے یہ ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، نیگیٹو مت لو۔ یہاں پر الٹا ہو رہا ہے، یہاں پر اپنی بدعمالیوں کو بالکل اگنور کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ رسولوں کو کہا جا رہا ہے کہ انا تطیرنا بکم، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہو، نا وارننگ، اگر تم باز نہ آئے اے رسولوں یا اے رسول بننے والوں، اگر تم باز نہ آئے، یہ اگر تم نے نصیحت کا راگ الاپنا نہیں چھوڑا، یہ تبلیغ کی کہانیاں ختم نہیں کی، لئن لم تنتہو لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار بھی کریں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تم کو ہم سے بہت پینفل پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، عذاب علیم،
عذاب، پنشمنٹ، علیم، دردناک، المناک، کہ جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے. اگر تم باز نہ آئے تو ان دونوں چیزوں کا تمہیں ہم سے سامنا کرنا پڑے گا. قالو، اس موقع پر رسولوں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے. ان ذکرتم، یہ سب اس لیے ہے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. نصیحت کا یہ جواب ہونا چاہیے تھا. بجائے اس کے کہ تم شکریہ ادا کرو، بجائے اس کے کہ تم اس نصیحت کا اتباع کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ تم انہی رسولوں کو دھمکیاں دے رہے ہو، انہی کو تھریٹن کر رہے ہو کہ ہم تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے پتھروں سے، تمہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ان ذکرتم، کیا یہ اس لیے ہے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے؟ واپس یاد کیجئے، ریکال کریں جو پہلے پروردگار عالم بیان کر چکا ہے. انما تنذر من اتبع الذکر، اے حبیب آپ کا پیغام تو اس پر اثر انداز ہوگا جو نصیحت کی پیروی کرنے والا ہے. یہ نصیحت کا مذاق اڑانے والے، نصیحت کے حوالے سے موکری کرنے والے، استہزاء کرنے والے، کیا یہ افراد نصیحت قبول کریں گے؟ ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، بلکہ اصل کیس یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. تم نے اپنی لمٹس کو کراس کیا ہوا ہے، آؤٹ آف لمٹ چلے گئے ہو، تم آف ٹریک ہو چکے ہو اور اس میں بہت آگے جا چکے ہو. اسراف اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی حد سے آگے نکل جائے. جب کوئی خرچے کے اندر بھی بہت زیادہ خرچہ کرتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے اسراف کیا، یعنی اس نے لمٹس کو کراس کیا. کہ یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو اوور آل صرف خرچے ورچے کی بات نہیں ہے، تم تو اپنے کیریکٹر کے اندر اسراف کرنے والے ہو، تم تو اپنی حدود کو کراس کرنے والے ہو. سائملٹینیس کانٹراسٹ. یہ لوگ اب ان کے مقابلے میں حبیب نجار، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اور آیا دور شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا. حبیب نجار جس کا نام آیا ہے تفاسیر کے اندر. جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، وہ دوڑتے ہوئے آیا. قالا، اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کا اتباع کرو. یہ وہ شخص ہے کہ جو ایمان لا چکا ہے، یہ وہ شخص ہے جو خدا رحمان کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو نصیحت کی پیروی کرنے کے لیے تیار تھا. اس تک جب پیغام پہنچایا گیا اس نے پیغام کو قبول کیا. جو میں اس کو بار بار کیس اسٹڈی کہہ رہا ہوں اس کا ریزن یہی ہے کہ اس کے اندر ایک عمومی اپروچ ہے، ایک عمومی بیہیویئر ہے کہ جس میں ان لوگوں نے انکار کر دیا، نہ وہ نصیحت کو فالو کرنا چاہتے ہیں، نہ خدا رحمان کا خوف ان کے دل میں ہے. دونوں چیزیں مائنس ہیں. ہدایت کہاں سے کلک کرے گی؟ دوسری طرف یہ ہے حبیب نجار، وہ دور شہر سے آیا. جب اس کو پتا چلا کہ یہ لوگ تو رسولوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہا جو بھی ہے سب کچھ چھوڑو، آؤ اور آ کر ان رسولوں کا ساتھ دو. جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، وہ دور شہر سے آیا، دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہنا شروع کیا. قالا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کا اتباع کرو، فالو کرو ان کو. اتبعوا، اتباع کرو ان کی، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کسی قسم کا اجر بھی نہیں چاہتے. کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم صبح سے شام تک تمہاری ہدایت پر مامور کیے گئے تو اتنی تنخواہ ہم کو دو؟ ورنہ تو یہ ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ شاید اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہوں. وہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، نہ ذاتی کوئی منفعت ہے، دوسری طرف یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں، ایکسپرٹ ہیں. جب ایکسپرٹ ہیں تو ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں. جب خدا سے رابطہ ہے تو خدا کی باتیں تم تک پہنچا رہے ہیں، تو غلط نہیں پہنچائیں گے. یہ اپنا قیاس نہیں کر رہے، یہ پروردگار کی باتیں تم تک پہنچا رہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ اتَّبِعُوا مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا، اتباع کرو ان کی کہ جو کوئی اجر بھی نہیں چاہ رہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خود ہدایت یافتہ بھی ہیں. یہاں پر آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ان رسولوں نے تو کوئی اجر نہیں مانگا، اور جو سید المرسلین ہے اس نے اجر رسالت مانگا. اور خود کہاں مانگا؟ وہ بھی پروردگار نے کہا کہ اے حبیب مانگو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، مگر ایک اجر کا میں مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربہ، کہ میرے قرابت داروں، میرے اہل بیت سے مودت اور محبت تمہارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. یہ اجر رسالت میں تم سے چاہتا ہوں. کیوں چاہتا ہوں؟ اپنے فائدے کے لیے؟ کیا اس کا مجھے کچھ فائدہ ہے؟ ما سألتکم من اجر فہو لکم، 3 آیتیں الگ الگ ہیں قرآن مجید کے اندر، اور دعائے ندبہ کے اندر ان تینوں کو ترتیب کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں.
پہلے ہی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کوئی اجر نہیں چاہیے، صرف قرابت داروں کی، اہل بیت کی محبت چاہیے. 1. نمبر 2، مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، یاد رکھنا یہ اجر میں نے اپنے لیے نہیں چاہا ہے، یہ اجر بھی تمہارے لیے چاہا ہے. مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، یہ تمہارے فائدے کے لیے. اگر تم یہ اجر ادا کرو گے فائدہ تمہیں تک پہنچے گا. کیا فائدہ پہنچے گا؟ کیا فائدہ پہنچے گا؟ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، جو صراط مستقیم پر آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ بڑھنے کی خاطر اس اجر کو ادا کرے. جو یہ اجر ادا کرے گا وہ صراط مستقیم پر باقی رہے گا. تو اس اجر کی بھی بازگشت خود انسانوں تک ہے، امت تک ہے. من لا یسألکم اجرن، اے میری قوم اتباع کرو جو کوئی اجر بھی نہیں چاہ رہے، وہم محتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. وما لیا، اور مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنا کیس بھی تو پیش کر دوں. ابھی تک نصیحت کی اور فرماتے ہیں حبیب نجار کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں، میرا اوپینین بہت کلیئر ہے، میرے بارے میں بہت کلیئر ہو جاؤ. وما لیا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ لا عابد الذی فطرنی، کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یعنی اگر میں خدا تک پہنچ چکا ہوں تو تم کم سے کم اتنا تو سمجھو کہ بالآخر مرنے کے بعد تم سب کو پلٹنا ہے. کیا خشی الرحمن بالغیب ہے؟ کیا دلوں کے اندر خوف خدا ہے؟ اگر ہوتا تو اس جملے کے بعد اسے بیدار ہونا چاہیے تھا کہ تم سب کو پلٹ کر جانا ہے اس کی بارگاہ میں. نصیحت تو وہ کر ہی رہے تھے، یہ ذکر تو ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ متوجہ کیا جا رہا ہے الیہ ترجعون، اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا. اگر خشیت رحمان بالغیب ہوتی، جس پر ہم بات کر چکے ہیں، تو یہاں پر اس چیز نے اثر انداز ہونا چاہیے تھا. نصیحت کے ساتھ خوف اگر ہوتا تو بیدار ہوتا، نہیں ہوا. اور پھر کیس کیا بنتا ہے؟ ان کی بات آگے بڑھتی ہے. پہلے تو آگے کہتے ہیں اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو خدا مان لوں؟ ان یردن الرحمن بضر، کہ اگر خدا رحمان نے یہ چاہا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو یہ جھوٹے خدا نہ میری شفاعت کر سکتے ہیں نہ ہی مجھے بچا سکتے ہیں. خدا رحمان نے اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہا، کیا لطیف تعبیر ہے. واللہ اگر آپ غور کریں، کیونکہ لفظ رحمان رحیم پر ہم بات کر چکے ہیں تو میں فقط اشارہ کر رہا ہوں. رحمان جس کی رحمت عمومی ہے، حبیب نجار کہتے ہیں ان یردن الرحمن، اگر وہی خدا جو اب تک عمومی رحمت سے ہم سب کو نوازتا رہا، اگر اسی نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا تو کون بچائے گا؟ پھر کون بچائے گا؟ جو اب تک عمومی رحمت کے ذریعے سے سب کو استفادہ بہم پہنچاتا رہا، اگر وہی نقصان کا ارادہ کر لے، بچانے والا کون ہے؟ یہ جھوٹے خدا، یہ بت بچائیں گے، یہ جھوٹے خدا بچائیں گے. ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، یہ جھوٹے خدا جو خود اپنے وجود کے اوپر قادر نہیں ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری مدد کریں یا ہماری شفاعت کریں یا ہمیں بچا لیں؟ آپ غور فرمائیے برادران عزیز. کیس تو یہ ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے واقعاً شفاعت کے حقدار ہیں، محمد و آل محمد، ان کے بارے میں بھی یہ اعلان ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے مگر سوائے اس کے کہ جسے خود خدا اجازت دے، خدا اذن دے. آل محمد کا کمال یہ ہے، ختمی مرتبت کا کمال یہ ہے کہ وہ پروردگار کے مصطفیٰ بندے ہیں جنہیں پروردگار نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ شفاعت کر سکتے ہیں، وہ وسیلہ بن سکتے ہیں. مگر ان جھوٹے خداؤں کے لیے کون سی دلیل ہے؟ ان بتوں کے لیے کون سی دلیل ہے؟ وہ چاہے بت ہوں، چاہے شجر ہوں، چاہے حجر ہوں، چاہے انسان نما خدا ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے لیے کون سی دلیل ہے؟ کوئی دلیل موجود نہیں ہے. حبیب نجار کی بات آگے بڑھتی ہے، وہ کہتے ہیں لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون انی اذن لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کر لوں تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا، فاسمعون، اب میری بات تم بھی سنو. حق تو یہ ہے کہ تم میری بات سنو. کیا ہوا؟
کیا اس کے بعد حبیب نجار کی ان تمام باتوں کو سننے کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کر حبیب نجار کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی، کتنا اچھا ہوا کہ آپ نے بتا دیا؟ کیا ایسا کیا؟ برادران عزیز، ایسے بہت کم ہوتے ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا. آخر کار خود حبیب نجار کو قتل کر دیا گیا، خود ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. قیل ادخل الجنہ، اور اس موقع پر کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. قال یا لیت قومی یعلمون. حبیب نجار نے شہید ہونے کے بعد بھی جملہ جو کہا وہ یہی ہے جب ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا تھا. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. شہید لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. گمان بھی نہ کرنا، تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ جو شہید ہو گئے وہ مر گئے. خدا کی راہ میں قتل ہونے والا مر گیا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. برزخ میں تو سبھی زندہ ہیں. قبر یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. قبر میں تو سبھی کسی نہ کسی انداز سے زندہ ہیں. یہ کون سی زندگی ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ اس آیت کے ذریعے سے اس کی تشریح مکمل ہوتی ہے. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اے حبیب داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، تمہیں برزخ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شہید جب اس دنیا میں پروردگار کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے تو اپنی سواری سے گرتا ہے، زمین پر بعد میں آتا ہے، جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے. یعنی اتنی تیزی کا کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. قیل ادخل الجنہ. اس موقع پر وہ کہتے قال یا لیت قومی یعلمون، کہ افسوس میرے قوم کے حال پر، کاش وہ جانتی. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کیا وجہ ہے کہ میرے رب نے میری مغفرت بھی کر دی اور مجھے عزت دار بندوں میں شامل کر دیا. نہیں برادران عزیز، آپ کی توجہ ہے، کیس اسٹڈی ہے، چیزوں کو اس کے اندر ریفلیکٹ ہونا ہے. پہلے کیا کہا گیا تھا؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اے حبیب آپ تو اس کو ڈرا سکتے ہیں کہ جس کے اندر نصیحت کے اتباع کے قبول کرنے کا مادہ ہو. وخشی الرحمن بالغیب، اور جس کے دل میں خشیت رحمان ہو بالغیب، تو اس کو کس چیز کی بشارت دیجئے؟ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اس کو دو چیزوں کی بشارت دیجئے، مغفرت کی اور عزت والے اجر کی بشارت دے دیجئے. حبیب نجار کیا کہتے ہیں؟ کاش میری قوم جانتی بما غفر علی ربی، کہ کیوں میرے رب نے میری مغفرت کر دی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت دار بندوں میں شامل کر دیا. جنت میں تو پہلے داخل ہو چکے ہیں، اجر بھی مل چکا ہے، عزت بھی مل چکی ہے اور مغفرت بھی ہو چکی ہے. پروردگار عالم نے اپنے اس پورے پیغام کو اس کیس کے اندر سمجھایا. برادران عزیز، جس بی بی کے تذکرے کے لیے خاص طور پر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ماہ رمضان کی راتیں تو ہیں ہی اس لیے کہ قرآن کی باتیں ہوں، ذکر ہو، نصیحت ہو، پروردگار عالم سے راز و نیاز ہو، مناجاتیں ہوں، یہ سب کچھ ہے. مگر آج کی شب کی تو خاص مناسبت ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، ذرا غور فرمائیے برادران عزیز. جس طرح سے حبیب نجار نے آگے بڑھ کر اپنے رسول کا ساتھ دیا، کیا جناب خدیجہ نے اس طرح سے ساتھ نہیں دیا؟ اس سے بڑھ کر ساتھ دیا، اس سے بڑھ کر ساتھ دیا. کوئی تو وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم بار بار یاد کرتے ہیں. دیکھیے برادران عزیز، وہ بہت مشہور جملہ ہے پیغمبر اکرم کا، خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ. خدیجہ کون ہے جو خدیجہ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ جب کسی زوجہ رسول نے یہ کہا کہ آپ کب تک اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے رہیں گے، خدا نے آپ کو دوسری ازواج دے دی ہیں. پیغمبر اکرم جلال کے عالم میں کہتے ہیں خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ. خدیجہ کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلا رہے تھے، جب میں تنگ دست تھا، مال کی ضرورت تھی، خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی. اور جب سب ابتر کے تانے دے رہے تھے، خدیجہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مجھے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ملی. کون ہے جو خدیجہ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ بات ہے پیغمبر اکرم جو بار بار یاد کرتے ہیں جناب خدیجہ کو، تو یاد رکھیے گا خود پروردگار کا حکم ہے سورہ مبارکہ والضحیٰ کے اندر، الم یجد کا یتیمن فآوا. اے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا
تو آپ کو پناہ نہیں دی؟ پناہ ملی ہے جناب ابو طالب کے ہاتھوں سے، مگر خدا نے کہا کہ یہ ابو طالب کے ہاتھ ہمارے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے حبیب آپ لوگوں کے درمیان معروف نہیں تھے، لوگوں کو آپ کی پہچان نہیں تھی، فَهَدَى، ہم نے لوگوں کی ہدایت کی اور وہ آپ تک پہنچے، انہیں آپ کی معرفت ہوئی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، خدا نے کہا کہ خدا نے آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَى، اس نے آپ کو بے نیاز کر دیا، آپ کو غنی بنا دیا۔ پیغمبر اکرم غنی ہوئے ہیں ختیجہ کی دولت کے ذریعے سے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا، ختیجہ نے جو کام انجام دیا ہے پروردگار نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ پروردگار عالم سلام کہلوا رہا ہے جناب ختیجہ کو۔ جب غار حرا میں پیغمبر اکرم نے جبریل سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ختیجہ آ رہی ہیں، وہ آئیں تو ان تک میرا سلام پہنچا دیجیے گا، کوئی تو وجہ ہے۔ جس حکم کا میں تذکرہ کر رہا تھا پروردگار نے یہ نعمت یاد دلوائی، اے حبیب ہم نے آپ کو غنی کیا۔ اما بنعمت ربک فحدث، اسی سورہ کے اختتام پر اے حبیب اپنے رب کی نعمتوں کا بار بار تذکرہ کیجئے، بار بار اس کا ذکر کیجئے۔ پیغمبر اکرم پر گویا فرض ہے کہ ابو طالب کے احسان کو بھی یاد کریں، جناب ختیجہ کے احسان کو بھی یاد کریں، لہٰذا پیغمبر بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ مگر عزیزوں، وہ جناب ختیجہ، کیا مال کی کوئی کمی ہے؟ کیا پیسوں کی کوئی کمی ہے؟ کیا نوکر چاکر کی کوئی کمی ہے؟ خدام، کنیزیں، غلام، کس چیز کی کمی ہے؟ جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، محبت کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر اکرم کی خدمت کے لیے خود غار حرا کے پہاڑ پر چڑھ کر اس غار تک پہنچتی ہیں، جبل فاران کو چڑھ کر اس غار تک پہنچتی ہیں اور پیغمبر اکرم کی خدمت کرتی ہیں۔ پیغمبر اکرم کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، پیغمبر اکرم کے حوالے سے اپنی ایک ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ مگر برادران عزیز، کیس کیا بنا؟ جناب ختیجہ نے پیغمبر اکرم کی خاطر وہ 3 سال جو شیب ابی طالب میں گزارے ہیں، کتنے سختی کے سال ہیں۔ کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں، پینے کی چیزیں کم پڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ زمین کو کھود کھود کر جڑیں نکالی جا رہی ہیں کہ انہی کو استعمال کیا جائے۔ بنی ہاشم کا جو بائیکاٹ کیا گیا ہے، واقعاً سیرت رسول کا ایک انتہائی اہم باب ہے کہ جس میں تلاش کیا جائے کہ وہ بڑے بڑے نام کہاں ہیں کہ جو بعد میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے، مگر بتایا تو جائے کہ یہ شیب ابی طالب میں کون پیغمبر اکرم کا ساتھ وہاں پر دے رہا تھا؟ کیا بنی ہاشم کے علاوہ کوئی اور تھا؟ جناب ختیجہ جیسی شخصیت وہاں پر ان تمام تر زحمتوں کا سامنا کر رہی ہیں، ننھی فاطمہ زہرا بھی وہاں پر موجود ہیں اور ان تمام تر زحمتوں کو فیس کر رہی ہیں، یہاں تک کہ زمین کھود کر، جھڑیں نکال کر ان کو غذا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انسان نگاہ تصور سے سوچے تو اندازہ ہو کہ وہ کیا کیفیت ہو گئی۔ اور ملتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ انہی میں سے کسی جڑ کو جب جناب ختیجہ نے استعمال کیا جس کے اندر زہر کے اثرات تھے، جناب ختیجہ غش کھا کر گر پڑیں، بیمار ہوئیں اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کی یہ رات آ گئی جس کی صبح کو جناب ختیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ کوئی پوچھے فاطمہ زہرا کے دل سے کہ بی بی آپ کے دل پر کیا گزر رہی تھی جب آپ کے سامنے آپ کی ماں دم توڑ رہی تھی، جو صرف فاطمہ زہرا کی ماں تو نہیں ہے، ام المومنین ہے، اور جس نے واقعاً ام المومنین کے لقب کی لاج رکھ لی۔ پیغمبر اکرم جناب ختیجہ کے سرحانے موجود ہیں، جب بی بی کی روح پرواز کرتی ہے پیغمبر اکرم کو وہ سارے احسان یاد آ رہے ہیں۔ مولا کائنات کو بلاتے ہیں مل کر، جب جنازہ تیار ہو گیا تو سوق اللیل سے گزار کر جنت المالا میں وہاں لے کر گئے کہ جہاں جناب ختیجہ کی قبر بنی ہے اور وہاں پر ان کو دفن کیا گیا۔ پلٹ کر واپس آئے تو گھر میں فاطمہ زہرا، بچپنے کا زمانہ ہے، آپ مجھے واقعاً بتائیے کہ جناب سیدہ نے کیا سوال کیا ہوگا؟ بابا مجھے بتائیے کہ میری ماں کو کہاں چھوڑ کر آ گئے، بابا مجھے بتائیے میری ماں کہاں ہے؟ اور آپ مجھے پھر انصاف سے بتائیے کہ پیغمبر اکرم نے کس طرح سے جواب دیا ہوگا؟ ظاہر کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، اے بیٹی فاطمہ زہرا، اگر ماں خدیجہ نہ رہی تو کیا ہوا؟ تیرا باپ تو زندہ ہے، اب میں تیرا دھیان رکھوں گا، اب میں تیرا خیال رکھوں گا۔ یہ بچی بھی سمجھتی ہے، اس نے تو خود ام ابیہا بن کر دکھایا ہے۔ مگر اے بی بی فاطمہ زہرا، آپ پھر خوش نصیب ہیں کہ جب آپ کی ماں کا سایہ اس دنیا سے اٹھا ہے تو آپ کے باپ کو اتنا موقع ملا کہ وہ آپ کے سر پر دست شفقت رکھ سکتا ہے۔ مگر بی بی آپ کی نسل میں تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ سکینہ اگر یتیم ہوتی ہے تو تماچے کھاتی ہے،
سید سجاد کے گلے میں توقع خاردار نظر آتا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، مگر چھوڑیے بات کو، واپس لے جائیے جناب خدیجہ تک۔ عجیب ایک روایت ہے، کتاب ہے بیت الاحزان، جس میں جناب خدیجہ کا ایک عجیب ریفرنس ہمیں ملتا ہے، عجیب ایک ریفرنس ہے۔ شیخ عباس قمی نے اس کتاب کے اندر ایک عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ میدان قیامت میں پہلا مقدمہ کس کا پیش کیا جائے گا؟ وہ کون سا مقدمہ ہے جو سب سے پہلے میدان قیامت میں پیش کیا جائے گا؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہو جو اس روایت کو سنیں اور گریہ نہ کریں۔ راوی نے سوال کیا، مولا آپ بتائیے وہ کون سا مقدمہ ہے؟ کہا وہ پہلا مقدمہ جو میدان قیامت میں خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا وہ محسن شہید کا مقدمہ ہے۔ وہ اس شہید کا مقدمہ ہے کہ جسے اس دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ محسن کا لاشا لے کر کون آئے گا؟ کہ جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ بنت اسد لے کر آئیں گے۔ محسن کا لاشا جناب خدیجہ لے کر آئیں گے، جناب بنت اسد لے کر آئیں گے۔ جناب خدیجہ فریاد کریں گی، اے پروردگار کیا میری تمام تر قربانیوں کا یہی صلہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا یہ پوتا، میرا یہ نواسا، اسے اس دنیا میں بھی آنے کا موقع نہیں ملا؟ کیا میری تمام تر قربانیوں کا یہ صلہ ہونا چاہیے تھا؟ یہ تمام باتیں تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، مگر عزیزوں ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ محسن کا لاشا تو زہرا کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، یہ جناب خدیجہ اور بنت اسد کیوں لے کر آ رہی ہیں؟ معال سبتین کی ایک دوسری روایت نہ ہوتی تو شاید یہ معمہ حل نہ ہوتا، مگر معال سبتین کی روایت کیا ہے بس سنیے اور مجلس مکمل۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، زہرا کے ہاتھ خالی کہاں ہیں؟ اذا کان یوم القیامہ واشتد الامر علی الناس، جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں پر حالات بہت سخت ہوں گے، بعث رسول اللہ امیر المؤمنین، اس موقع پر اللہ کے رسول مولا کو بھیجیں گے، الی فاطمہ، جناب سیدہ کے پاس، لتحضر مقام الشفاعہ، تاکہ زہرا مقام شفاعت پر آئیں، اور اس موقع پر امیر المومنین آ کر سوال کریں گے، یا فاطمہ مت دخرت لاجل ھذا الیوم، اے زہرا آج کے دن شفاعت کی منزل ہے، کوئی سامان شفاعت ہے؟ اس وقت بی بی بتائیں گی کہ سامان شفاعت کیا ہے جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ بی بی اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کہیں گی، یا ابا الحسن یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کفانا لاجل ھذا المقام، آج اس پوری امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو، سب کی شفاعت کے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔